السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جس طرح کا جبر، ظلم، فسطائیت اور آئین کی پامالی کا سلسلہ جاری ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ مایوس ہیں۔ بہت سے لوگ میسیجز بھی کرتے ہیں کہ یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ میں ان تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کبھی مایوس نہ ہوں۔ پاکستان بھی دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرح، تمام پاکستانی بھی دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے شہریوں کی طرح اپنے آپ کو خوش و خرم دیکھیں گے اور اپنے ہی ملک پاکستان میں بہترین زندگی گزاریں گے، کیونکہ حق اور سچ کو کسی بھی صورت باطل دبا نہیں سکتا۔ کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے ایسے حربے استعمال کیے جائیں جو ناقابل برداشت ہوں، ظلم بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے، بالآخر یہ ظلم ختم ہونا ہوتا ہے۔ لیکن ظلم ختم اس وقت ہوتا ہے جب مزاحمت کی جائے، اور مزاحمت کی آپ کو آئین اور قانون بھی اجازت دیتا ہے۔ اپنی جد و جہد جاری رکھیں، سٹرگل جاری رکھیں، جمہوری اصولوں کے مطابق، جمہوری روایات کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں، کیونکہ پاکستان میں بہتری کی جو تحریک عمران خان نے شروع کی، گو وہ ایک سیاسی رہنما ضرور ہیں، لیکن اب ان کی یہ تحریک قومی بن چکی ہے۔ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی تحریک نہیں ہے، وہ صرف تحریک انصاف کے کارکنان یا ورکرز کی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستانیوں کی تحریک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے وہ ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی، اور اب پاکستان کے پورے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے، پاکستان کے آئین کو پامال کر کے، قانون توڑ کر، عدالتی نظام توڑ کر چند افراد پاکستان پر قابض ہونا چاہتے ہیں، پاکستان کے نظام پر، پاکستان کے وسائل پر، مجھ پر اور آپ پر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسا نظام پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں جسے آئینی، جمہوری اور قانونی نہیں کہا جا سکتا، اسے غلامانہ نظام کہا جا سکتا ہے، اور اس غلامانہ نظام کو کئی صدیاں پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کر چکے ہیں۔ غلامی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر شہری کے بنیادی حقوق ہیں، ہر شہری کی عزت نفس ہے، اور ہر شہری کی آزادیاں ہیں۔ اس کو ہمارا دین بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمارا آئین اور قانون بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ان آزادیوں کو، ان حقوق کو جو سلب کرے وہ غاصب اور ڈکٹیٹر کہلاتا ہے، وہ آئین شکن، قانون شکن کہلاتا ہے۔ اور ایسے آئین شکن اور قانون شکن ماضی میں بھی بہت سے آئے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں۔ وہ پاکستان کے عوام پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کی طرح، غلاموں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر ضروری ہے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، نکلیں اپنی آزادی کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی، والدہ، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے نکلنا چاہیے، کیونکہ ان کی عصمتیں پامال کی جا رہی ہیں، سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، چادر چار دیواری کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ اب بات اس سے بھی آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ اب وہ چند انڈیویجولز، چند افراد اپنے اقتدار اور اختیار کو دوام دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اب 6 ججز اس معاملے میں میدان میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ چپ کا روزہ توڑا ہے، خوف کے بت توڑے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے آئین، قانون اور جمہوریت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے فسطائیت اور ڈکٹیٹرشپ مسلط ہے۔ اب یہ ساری باتیں منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ چند واقعات ہیں، آٹے میں نمک کے برابر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ پہلے ایک عام سیاسی کارکن اس پر واویلا کر رہا تھا، شروع ہوگا کر رہا تھا، اور یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی تھیں، لیکن ہم سب اگنور کر رہے تھے کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا مسئلہ ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اب پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور لیڈرز کا مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان کوئی اپنی ذات کے لیے یہ سب نہیں کر رہا، اور جو خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہماری جیلوں میں قید ہیں، جنہوں نے یہ سزائیں بھگتی ہیں ناکردہ گناہوں کی، وہ کوئی اپنے لیے نہیں بھگت رہی، بلکہ وہ آئین کی بالادستی چاہتی ہیں، جمہوریت چاہتی ہیں، اور قانون کی حکمرانی چاہتی ہیں، جبکہ چند لوگ ایسا نہیں چاہتے۔ وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کا اپنا وجود خطرے میں ہے، ان کی اپنی چودراہٹ، ان کی اپنی ایگو، گھمنڈ، غرور اور طاقت خطرے میں ہے، اگر یہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے۔ بہرحال اس سلسلے میں ججز کا خط گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور آگے چل کر یہ گلے کا توق بھی بنے گا، اور یہ پھانسی کا پھندا بھی بنے گا۔ اس کے اندر کس کس کے گلے آئیں گے، کون کون اس شکنجے میں آئے گا، ظاہر ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ کل ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی زور و شور سے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔
اب اس سلسلے میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسے ہی اس کی تفصیلات آتی ہیں تو میں اگلی ویڈیو میں اس پر بات کروں گا۔ دوسری جانب جو مقصد ہمیں اور پاکستان کے عوام کو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ عمران خان معاشی طور پر ناکام رہے، حالانکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا، اور اب پچھلے 2 سالوں میں قرضے مزید بڑھ گئے ہیں، بار بار IMF کے پاس جایا جا رہا ہے، اور ابھی تک کوئی ایک بھی اقدام ایسا نہیں کیا گیا کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو PDM-1 اور PDM-2 کو لایا گیا، جو ہارے ہوئے اور ریجیکٹڈ تھے، جن پر فوجداری مقدمات چل رہے تھے، ان کو لایا گیا، بٹھایا گیا اور ان کی پشت پناہی فیصلہ سازوں کی جانب سے کی گئی۔ ان کے دور میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، واقعتاً یہ رجیم چینج ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین اکرام، اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اب IMF سے 7 سے 8 ارب ڈالر کا نیا قرض پروگرام لینے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ 7 سے 8 ارب روپے کا یہ قرض ہے۔ IMF نے کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے مذاکرات کا عندیہ بھی دیا ہے۔ قرض کے موجودہ دستیاب کوٹے میں اضافے کی بھی توقع ہے، یہ ہماری وزارت خزانہ کے ذرائع بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے پروگرام کے لیے ہم نے درخواست دے دی ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے مزید قرضے لینے ہیں، اور IMF سے باقاعدہ مذاکرات ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے بعد ہوں گے، اور نئے مالی سال کا بجٹ بھی IMF کی شرائط کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ IMF سے نئے 3 سالہ قرض پروگرام کے لیے مذاکرات آئندہ 2-3 ماہ میں جاری کرنے کا امکان ہے، یعنی بجٹ سے پہلے دوبارہ IMF کے در پہ جایا جائے گا۔ اب یہ جو 7 سے 8 ارب ڈالر قرض لیا جائے گا، اس کو سود سمیت واپس کیا جائے گا۔ یہ قرض لے گی اشرافیہ، پولیٹیکل ایلیٹ اور نان پولیٹیکل ایلیٹ، جن کے قبضے میں ہمارا ملک ہے، جن کے قبضے میں ہمارے ملک کے تمام وسائل ہیں، وہ یہ قرضہ لیں گے جبکہ ادا کریں گے پاکستان کے عوام پر اب مزید ٹیکس عائد کیے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے عللہ تللوں میں تو کوئی کمی نہیں کرنی، غیر ترقیاتی اخراجات کم نہیں کرنے، اپنے اخراجات کم نہیں کرنے، لیکن ہم پر قرضوں کا بوجھ ڈالتے رہیں گے، اور مسلسل ڈالا جا رہا ہے۔ IMF نے پاکستان کے ذمے قرضوں کو پائیدار قرار دیا، ظاہر ہے انہیں سود ملے گا۔ اب ہم بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور پاکستان کے عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ دوسری جانب NFC وارڈ کی بات ہوئی تھی، صوبوں کے پیسے کم کرنے کی بات ہوئی تھی، تو پیپلز پارٹی اور بلوچستان نے سیدھا کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ NFC وارڈ کے پیسے بڑھ تو سکتے ہیں، صوبوں کا کم حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ آئین میں جو لکھا ہے اس کے اکارڈنگلی ہوگا۔ اب ہو یہ رہا ہے، ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ قرض لیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، واپس کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، جبکہ آمدنی صوبوں میں جاتی ہے اور وہ اپنے کھاتے پورے کرتے ہیں، صوبے قرض کی واپسی میں ذمہ دار نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ اصل پلان یہ تھا کہ PTI کو ختم کرنا ہے، اس کو ڈیمالش کرنا ہے، اس کے لیے یہ سارا غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری ایجنڈا اس وقت لاگو ہے۔ بیرسٹر گوہر نے ضمنی انتخابات میں محمد خان مدنی کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف واقعتاً اب سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ اب ٹکٹوں کی تقسیم غلط کی گئی، عمران خان کیونکہ جیل میں ہیں تو ان کو غلط انفارمیشن پاس آن کی جاتی ہیں اور غلط ڈیسیژن ان سے لیے جاتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا ٹیم اور عمران خان کے صحیح معنوں میں ٹائیگرز کسی کو نہیں چھوڑتے، وہ اپنی قیادت کا اصل میں محاسبہ ہی وہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جنرل الیکشن میں بھی بہت سارے ٹکٹ واپس ہوئے، اب پھر وہی ہوا ہے، 2 جگہوں پہ یہ کام ہوا تھا، دونوں جگہوں پہ ٹکٹس واپس ہوئے ہیں، تو بیرسٹر گوہر نے لاہور سے محمد مدنی کو ٹکٹ دینے کا کہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، چودھری پرویز الہی شدید زخمی ہیں، ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کو پیمز سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، لیکن حکم حاکم وزیر داخلہ نقوی صاحب کے حکم پر انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ گرے ہیں، زخمی ہیں، ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جسم پر دیگر نشانات ہیں، نیلے نشانات موجود ہیں۔ ڈاکٹرز نے بھی انہیں ہاسپٹل میں رکھنے کو کہا، لیکن ڈاکٹرز کی بات نہیں مانی گئی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں ظاہر ہے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور ایک پٹیشن فائل کر دی گئی ہے کہ انہیں ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ ان کی حالت ایسی نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور ان کے آئینی اور قانونی حقوق انہیں نہیں دیے جا رہے۔ بہرحال یہ اس وقت پاکستان کے اندر، پاکستان کے سیاسی ماحول میں چل رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔